نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا جو درس تھا اس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو کیا ہے کہ خلیفہ کے لفظ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ خلیفہ کا مطلب جو اصطلاح میں خلیفہ کا مطلب ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کرتا ہے، اور جب نائب مقرر کیا جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، کچھ اس کو صلاحیتیں اس کو عطا کی جاتی ہیں، اور پھر اس کو رعیت دی جاتی ہے جس کے اوپر اس کی بالادستی قائم ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں بادشاہ کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے جس میں وہ تمام کے تمام اصول و قواعد لکھے ہوتے ہیں جن کے تحت اس نے حکومت کرنی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے کچھ جو کانسیپٹ ہے کچھ لوگ اس کا یہ بھی نکالتے ہیں کہ یہاں خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں خلافت کا یا بادشاہی کا جو نظام ہے کہ ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ، تو یہ سسٹم اس سے مراد ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہاں ایک بادشاہ سے دوسرے بادشاہ کے خلیفہ کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہلا وجود تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ جو پہلا وجود تخلیق کیا گیا ہے وہ ایک شاہکار وجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور اختیار عطا کیا۔ وہ شاہکار وجود حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اس سے پہلے ایسا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے تین مخلوقات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں نا، ایک تو فرشتے تھے جو نوری مخلوق تھے اور جو صرف اور صرف اطاعت کرتے تھے، اور ان کے پاس اتنا ہی علم تھا جتنا کہ ان کو ضرورت تھی، یعنی جو فرشتے کے ذمے جون سے کام ہے اس کو اسی کے بارے میں علم دیا گیا۔ دوسری مخلوق جو نظر آتی ہے وہ جنات کی ہے، جن کے بارے میں بھی ہم نے وہ پڑھا تھا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے اس قرآن کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو جنات کی مخلوق جو تھی وہ ابلیس جو تھا، عزازیل جس کا نام تھا، وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ ایک با اختیار قوم تھی، لیکن اللہ نے خلافت اس کو نہیں دی۔ خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست اور عقل و دانش اور تمام کا تمام علوم جس کے ذریعے اس پوری کی پوری زمین کے اوپر انسان جو ہے پوری زمین کی تمام وسائل کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ، ایک اشرف المخلوقات جو کہا گیا ہے نا کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل، وہ اشرف المخلوقات کا جو رتبہ ہے وہ اللہ نے شیطان کو عطا کیا ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو وہ اسی طرف اشارہ ہے، وہ کوئی دنیا کی بادشاہت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور پھر آدم کو جو سجدہ کروایا گیا اس کی وجہ بھی ہم نے قرآن ہی سے دیکھی تھی کہ قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں آدم کو بنا لیا تو پھر میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونکی، آدم پہ جب روح پھونکی تو پھر سجدے کا حکم دیا گیا۔ آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی تھی نا، وہ جب مٹی سے تخلیق کر دی گئی اس وقت سجدہ نہیں کروایا گیا۔ آدم معتبر کب ٹھہرے؟
جب ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی تو کل جو اشرف المخلوقات ہے وہ ہر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. مومن، کافر، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اللہ کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اللہ کی مخلوق ہے، کوئی انسان مسلمان ہے کافر ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے اور اللہ اس کو رزق دیتا ہے، اور جو قدرت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ریسرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں اس کا پھل، اس کی جو تحقیقات ہیں اس کا جو ثمر ہے وہ ضرور ملتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی عقل و دانش کی وجہ سے کتنی زیادہ ایجادات کر لی. آج وہ میلوں کا، سالوں کا، مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں، لمحوں میں اور دنوں میں وہ طے کرنے کے قابل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ صلاحیتیں اس کے برین میں اسی وقت اس کے برین میں فٹ کر دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، اور پھر بتدریج یہ صلاحیتیں جو ہیں یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو ذہنی لیول ہے وہ میچور ہوتا گیا، اور پھر یہ صلاحیتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ باہر آتی گئیں. اور پھر اس کا نقطہ کمال جو ہے وہ سائنس کا وہ کیا ہوگا، یہ ساری سائنسی جو تحقیقات اور سائنسی علوم جو ہیں یہ سارے ان سب کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، اس کی ذہنی صلاحیت سے ہے. اور یہ نقطہ عروج کب حاصل ہوگا؟ جب دجال آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تمام وسائل کو اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور پھر وہ جو قدرتی سسٹم ہے اس میں دخل اندازی شروع کر دے گا. اور وہ ہمیں حدیث کا مفہوم ملتا ہے نا جس میں کہا گیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ یہ جو قدرتی سسٹم ہے اللہ کا، کائنات کا جو سسٹم ہے ایک دن رات کا، اور جو یہ جو سسٹم ایک صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان کو جب تک تبدیل نہ کیا، یعنی ان کے اندر دخل اندازی نہ کی جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو یہ دخل اندازی، یہ جو سسٹم یہ کیا ہے، یہ دن رات اور بارش، بادل، یہ سارے جو کائناتی سسٹم ہے، یہ سسٹم کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے نا، صدیوں سے ایسے ہی چل رہی ہے. تو اس سسٹم کو چینج کرنا جو ہے، یہ اپنے کنٹرول میں لینا، یہ کون کوشش کرے گا؟ اور اس کوشش پر کامیابی حاصل کر لے گا وہ کون ہوگا؟ وہ دجال ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو معتبر ہونے کی وجہ کیا تھی، کہ اس میں اللہ کی روح، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے کہا نا کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ مخلوق کو کے ساتھ، یعنی ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا. ظلم اور زیادتی اللہ نے ناپسند کی، اور کسی ظلم کرنے والے کو اللہ نے سخت عذاب کی وعید بتائی. کیوں؟ کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی جائے. ایون کہ جب پیغمبر بھی آتے تھے، نبی آتے تھے پیغام لے کر، تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں ہے. دعوت کا کام، پہنچا دینے کا کام یہ نبی کا ہے، اور تلوار یا سختی کے ساتھ کسی کو اس طرف راغب کرنا ممکن نہیں. اللہ ہی کا کام ہے، وہ جس کو چاہے گا وہ ہدایت دے دے گا. اور پھر ابلیس نے جو انکار کیا تھا اس کی وجہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ اس کی کیا وجہ تھی. ابلیس کے انکار کی وجہ جو تھی وہ اس کے اندر جو تکبر چھپا ہوا تھا، وہ تکبر تھا اس کا. اب ہم 35 نمبر آیت جو ہے اس کی آج وہاں سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وقلنا یا آدم اسکن انت، اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور لا نہیں، تقربا قریب جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا اور تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے.
اللہ تعالیٰ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پر خطاب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اطمینان سے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن اب یہاں کیا ہے کہ اب ان کی آزمائش مقصود تھی، ان کو بنایا جنت کے لیے نہیں گیا تھا۔ یہ کانسیپٹ بھی ہمیں اپنا کلیئر کر لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ میں اس کو اپنا زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ جنت میں جو رکھا گیا وہ ان کا ٹریننگ پیریڈ تھا، اب ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور اس تربیت میں کیا تھا کہ امتحان تھا۔ امتحان کیا تھا کہ سب ان کو چھوٹ دے دی گئی، لیکن کسی ایک چیز سے منع کر دیا گیا۔ اب یہاں پر اس درخت کا نام نہیں آیا، تو ہمیں اس کی کھوجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا کہ ایک درخت تھا جس کے ذریعے ان کو آزمایا گیا، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، تم دونوں یہاں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اور اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی اگر تم میری اس حکم کی نافرمانی کرو گے اور تم اس درخت کے قریب جا کر یعنی اس کو کھاؤ گے، تو تم کیا ہے کہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ کس کے اوپر؟ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے۔ اب یہ ان کی آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، بنایا ان کو دنیا کے لیے گیا تھا، آنا انہوں نے دنیا میں ہی تھا، یہ تربیت مقصود تھی۔ اب اس تربیت میں، اس امتحان میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا، پھر ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور انہیں نکلوا دیا اس میں سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے جو دو کے لیے، عربی میں تین صیغے ہوتے ہیں، ایک واحد اور تثنیہ دو کے لیے، اور پھر جمع، جیسے اردو اور انگلش میں واحد جمع ہوتے ہیں نا، اور عربی میں تین ہے، ایک، دو اور پھر جمع۔ یہ یہاں پر یہ جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، کس میں تھے؟ وہ جنت میں تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی تو وہ وہاں سے نکلوا دیے گئے۔ اب اس فیہ میں جو ہے وہ نہ صرف وہاں سے نکلوانا اس سے مراد ہے، بلکہ ان تمام آسائشوں میں سے۔ وہاں تو ان کو سب کچھ تیار کھانا مل رہا تھا، کھانا پینا سب کچھ جو تھا وہ محنت اور مشقت کے بغیر دستیاب تھا، اور کیا ہے کہ ان کو بڑی زبردست لباس سے بتن کروایا گیا تھا۔ وہ جو آسائشیں اور آرائشیں وہاں پر ان کو میسر تھی، یہ فی اس کا بھی احاطہ کرتا ہے کہ نہ صرف جنت سے نکلوایا گیا بلکہ وہ تمام آسائشیں جو تھیں وہ بھی آسانیاں ان سے لے لی گئی۔ اب کیا ہے کہ دنیا میں تو مشقت تھی، یہاں تو محنت کرنے کے بعد ان کو کھانا مل رہا تھا، تو وہ سب کچھ جو ہے ان سے واپس لے لیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، نَهْبِطُوا تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہوگے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین پر، مُسْتَقَرٌّ ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، فائدے ہیں، إِلَىٰ حِين ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ان کو اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے نا عدو، اس کا مطلب، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے اس جنت میں تو وہ دو ہی تھے، اور ان کو ادھر بہت محبت سے، پیار سے وہ آدم اور اس کی بیوی جو تھے وہ رہ رہے تھے، ان کو کوئی مشکلات نہیں تھی۔ اب دنیا میں کیا ہے کہ ایک تو کھانے پینے کی مشقت ان کے ساتھ آئے گی، ان کی وہ جو آسانی تھی وہ لے لی گئی، ان کا وہ لباس لے لیا گیا۔ اب جو لباس کے لیے بھی انہیں محنت کرنی پڑے گی، کھانے پینے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اس سے بھی اگلی بات جو کہی گئی کہ اب دوستیاں نہیں ہوں گی، اب کیا ہے کہ اب آپس میں دشمنیاں ہوں گی، اور گروہ در گروہ جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ لیتے ہیں مفسرین کے لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ بٹ جائیں گے، اور پھر یہ بھی ایک اللہ کے
رحمت اور اللہ کے عذاب کی قسم ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی آپس میں عداوت ہوتی ہے۔ محبت جو ہے مومنوں کی ہوتی ہے آپس میں، تراحمہم بینہم، جو اللہ کہتا ہے میرے نام پہ تم ایک دوسرے کو حاصل کرتے ہو تو میں تم میں باہمی محبت ڈال دیتا ہوں۔ اور اسی طرح رشتوں کی محبتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ پھر عداوتیں، یہ دشمنی بھی بنی نوع انسان کی سرشت میں ہے، قوموں کی ایک دوسرے سے دشمنی، قبیلوں کی ایک دوسرے سے دشمنی، خاندانوں کی ایک دوسرے سے مختلف وجوہات کی بنا پر دشمنی، کہ یہ دشمنی بھی ایک آزمائش ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، کسی قوم سے ناراض ہوتا ہوں، تو ان کے اوپر یہ عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ اس قوم کو گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو مزید تکلیف میں ڈال لیتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے 12 قبیلے تھے، اور پھر وہ کیسے ان کے آپس میں جو تھا، ان 12 قبیلوں کا آپس میں ان کے ایک بغض اور نفاق پھیل گیا تھا۔ اور آج جو ہم امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے کہ جو ایک قوم اور ایک امت کا جو یکجہتی اور جو باہمی محبت ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب محبتیں جو ہیں وہ ناپید ہو جائیں، قوم کی محبت جو ہے وہ آپس میں ختم ہو جائے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، جس کی پھر ان کو ایک دیوار سے تشبیہ دی گئی، ایسی دیوار جس کی ایک اینٹ دوسری کو مضبوط کرتی ہے۔ جسد واحد اس طرح کہ اگر ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مطلب کہ محبت ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کسی ہر رشتے کی محبت، اور بحیثیت قوم، بحیثیت امت، باہمی ایک دوسرے سے محبت، یہ اللہ کی رحمت اور اللہ ہم سے راضی ہے، اس بات کی نشانی ہے۔ اور اگر محبتیں نکل جائے، دشمنیاں جو ہیں وہ عود آئے امت کے درمیان، رشتوں کے درمیان، تو کیا ہے، اگر قوم میں یہ دشمنی کا نظر آتی ہے کہ قوم گروہوں میں بٹ گئی اور ہر گروہ دوسرے گروہ کا دشمن بن گیا، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں، ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں عداوتیں بڑھ جاتی ہیں، دشمنیاں اور بغض، نفاق اور کینہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں تو جس سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے لوگوں میں درمیان میں، تو پھر ساتھ ساتھ پیرالل دشمنی بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایک طرف محبت والے لوگ ہوتے ہیں اور دوسری طرف عداوت رکھنے والے، کہ یہ ایک آزمائش پیرالل چل رہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے کہ اب اسی آیت کو جب ہم محبت کی یہ جو آیت ہے، یہ جو دشمنی کی آیت ہے، اس کو ہم دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ قوموں کی آپس میں دشمنی، قبیلوں کی آپس میں دشمنی، پھر ایک اور دشمنی جس کا ہمیں قرآن ہی میں سورۃ تغابن میں ذکر ملتا ہے۔ سورۃ تغابن کی 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں بعض تمہارے دشمن بھی ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمنی کی جب ہم کیٹیگریز کرتے ہیں نا، تو دشمن صرف باہر کا ہی نہیں ہے، یہ کتنا قریبی رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ اور ازواج کا رشتہ، سب سے قریبی یونٹ تو زندگی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان رشتوں میں 100% جو ہے ہمیں چھوٹ مل جائے اور ہم گزر جائیں،
بعض اوقات ان رشتوں میں بھی امتحان آ جاتا ہے. سگی اولاد جو ہے سم ٹائم وہ بھی مد مقابل آ جاتی ہے، وہ بھی کچھ ایسی یعنی امتحان کی سچویشن بن جاتی ہے کہ اولاد بھی دشمنی پہ اتر آئے، سگی اولاد جو ہے وہ والدین کے آگے کھڑی ہو جائے. اور جو ازواج کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، خوبصورت ترین رشتہ، یہ رشتہ بھی جب آزمائش میں آتا ہے تو اللہ نے کہا کہ بعض یعنی سارے نہیں، سم ٹائم بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. کیوں کہ اگر اس دشمنی کی پھر آگے علماء کرام نے مفسرین نے مختلف تشریحات کی ہیں کہ ایمان کی وجہ ہو سکتی ہے، کہ سم ٹائم مختلف وجوہات ہو سکتی ہے نا اس دشمنی کی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اولاد اور ازواج جو ہیں ان کی دشمنی دو وجوہات ہی کی بنا پر ہوگی نا. ایک تو ایمان کی بنیاد پر کہ اگر ایک ایمان والا ہے تو دوسری فریق ایمان والی نہیں ہے تو یہ دشمنی کی وجہ ہوگی اور مد مقابل آ جائیں گے. اور ایک وجہ جو ہے وہ مال کو جو فتنہ کہا گیا وہ ہو سکتا ہے. تو ان دشمنیوں میں ان رشتوں میں بھی آزمائش آ سکتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ آتی ہے یہ آزمائش. اس کا قرآن نے ہمیں اشارہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ آزمائش بھی آتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت مقررہ تک. یہ کیا ہے کہ دنیا میں تم نے رہنا ہے لیکن یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے اور اسی کی طرف ہمیں الجھائے رکھتا ہے، اور ہمیں ہر وقت جو ہے ہمارا نفس، ہمارا شیطان اسی چیز کی ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اس دنیا کو حاصل کرنے میں جت جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ قیامت کو بھول جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایک وقت مقررہ تک، یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے کب تک؟ ایک وقت مقررہ تک. انسان بھی فانی ہے، اس کی بھی ٹائم لیمٹس ہیں، اس نے اپنی زندگی کتنی گزارنی ہے، اپنا ٹائم پورا کر کے وہ چلا جائے گا. اور وہ مال جس کے لیے اس نے ساری زندگی تگو ہوگی، آپ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہم لوگ کیا ٹریننگ کرتے ہیں، ہماری تربیت کا مرکز و محور کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہم اس قابل بنا دیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس قابل وہ ہو جائے کہ وہ دنیا جو ہے وہ کمانے کے قابل ہو جائے، اپنا روزگار کمانے کے قابل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا ہے اور ترغیب دی ہے مومن کو کہ ہم اپنی اولاد کو اس قابل کریں کہ وہ اپنے لیے رزق حلال کما سکے. اور رزق حلال کو عین عبادت بھی کہا گیا ہے. یہ سب یعنی بات ٹھیک ہے، رزق حلال کے لیے اس کی تربیت کرنا، اس کو ہنر سکھانے کا ہمیں کہا گیا، لیکن اس کو حرف آخر سمجھنا اور اولاد کو اس دوڑ میں اتنی زیادہ یعنی ہم شامل کر دیتے ہیں، نہ صرف اولاد کو، ہم تو خود اسی دوڑ میں شامل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک زندگی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ 40 ایئرس کے ہم اگر ہو گئے ہیں تو اب اگلے 10 سال جو ہیں اس میں میکسیمم ہمارے پاس ہمت اور صحت ہوگی. اگر 40 سال ہم نے صرف دنیا پہ لگائے ہیں، صرف دنیا اکٹھی کرنے پہ لگائے ہیں، تو اب 40 ایئرس کے بعد ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ آتا ہے. اور وہ لمحہ فکریہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو کوئی بہت سخت بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی زندگی میں ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں، یا پھر کسی قریبی عزیز کی وفات ہو جاتی ہے جس سے ایک دفعہ ہمیں ہلایا جاتا ہے کہ ہم سدھر جائیں اور ہمیں یاد آ جائے کہ یہ جس دنیا میں ہم دل و جان سے لگے ہوئے تھے اتنے سالوں سے، اپنی ساری صلاحیتیں، تو اب کیا ہے کہ اب اس بیماری کے بعد، اس خاص ایونٹ کے بعد ایک لمحے کو ہم رکتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید
ہم نے واپس جانا ہے، یہ جو ہمارا ساتھی گیا ہے، کوئی قریبی عزیز گیا ہے تو ہم نے بھی جانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان چند لمحوں سے سبق سیکھ لیتے ہیں اور 40 ایئرس کے بعد ہی وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 40 کے بعد بھی نہیں لگتے۔ پھر کیا ہے کہ پھر اگلا ٹائم گزرتا ہے اور سم ٹائم 50 کے قریب آ کے کچھ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کچھ اور دوست احباب دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے اتنے پیارے دوست تھے ہمارے، اتنے پیارے ساتھی تھے، اتنی اچھی صحت تھی، کیسے دنوں میں چلے گئے، اتنی دنیا بنائی، اتنا پیارا گھر بنایا، اتنا اچھا گھر سیٹ کیا، یہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا۔ یا پھر کوئی اپنی بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ کو ایسی بیماری ہے، کچھ ایسی انڈیکیشنز آتی ہیں نا۔ تو یہ جو بیماریاں بھی لگتی ہیں نا، بڑی بڑی بیماریاں لگتی ہیں، چھوٹی بیماریاں، تاحیات بیماریاں، لا علاج بیماریاں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انڈیکیشنز ہوتی ہیں، ایک دستک ہوتی ہے کس بات کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے واپس میری طرف آنا ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ دیکھیے بڑی سے بڑی بھی بیماری جب لگ جائے تو سارا مال، ساری دولت جو ہے وہ کسی کام نہیں آتی۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیں، ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھئی اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو انسان کہتا ہے نا کہ میری ساری دولت کوئی لے لے، اور پھر اس کے سامنے اس کا سجا سجایا گھر، اس کے بھرے ہوئے بینک، وہ سب اس کو پتہ ہے اس کے سامنے ہے، لیکن اب اس کے کام کے نہیں ہے۔ بیماری لگ جائے تو ذائقوں کی لذت چلی جاتی ہے، کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، بیماری لگ جائے، صحت نہ رہے تو سیر اور یہ جو دنیا کا تعیش و لذتیں ہیں یہ ساری بے معنی ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ جو ساری زندگی دوڑ لگائی تھی انسان، تو پھر دیکھتا ہے میں تو زیرو پہ کھڑا ہوں، اور اس وقت صحت بھی نہیں ہوتی، کچھ تیاری، کچھ عمل بھی کرنے کو نہیں ہوتا۔ کیونکہ ساری زندگی جس تگ و دو میں گزاری تو سیکھا ہی وہ مال کمانا تھا تو مال کمانا سیکھ لیا، پیسے بچانے سیکھ لیے، پیسوں کو مینیج کرنا سیکھ لیا، تو جس کام پہ ساری زندگی لگائی وہی سیکھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، ایک ہماری زندگی مقررہ وقت کے لیے ہے، اور دوسرا یہ جو دنیا، یہ جو کائنات بنائی گئی ہے اس کا بھی وقت مقرر ہے، یہ کائنات بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو باتیں ہیں، ایک تو ہماری زندگی کا وقت مقرر ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال کتنا جی لیں گے، 70 سال کے بعد تو ویسے انسان کی مت ہی مری جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں 70 پلس لوگوں کو اگر کچھ ہیں بھی جو تو اگر 70 پلس کا ایک ہم ریشو دیکھیں، اگر 10 دوست تھے تو 10 میں سے 2-3 ہی پہنچتے ہیں 70 تک، اور باقی تو 60 کے بعد جانے شروع ہو جاتے ہیں، چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو۔ تو کیا ہے کہ ان کی مت ماری ہوتی ہے، نہ صحت ہے، نہ عافیت ہے، محتاجی، بیماری، اور پھر کیا کہنا چاہیے، دنیا کی لذتیں، سب ان کے لیے بے معنی ہوتا ہے۔ لیکن اب ان کے لیے آخرت کی تیاری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ یہ وقت مقرر ہے، اور ایک تو یہ ہماری صحت اور ہماری زندگی کا، اور پھر کائنات کا بھی۔ کائنات کا وقت کیسے مقرر ہے، یہ بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے نا قیامت کا، قیامت تو آنی ہے نا، بھلے ہم کتنے سال بھی جی لیں، ہماری زندگی، ہماری قیامت تو اسی دن ہی آ گئی جس دن ہم دنیا سے گئے قبر میں، ہماری تو ختم۔ لیکن جو کائنات بھی ہے اس نے بھی تو ختم ہونا ہے نا، اس کی بھی نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن ہی میں کہتے ہیں نا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اولا خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہے کہ کتنی یعنی حتمی آیات ہے، یہ حتمی انداز میں اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا
کہ ہم نے لکھ لیا یہ کائنات ختم ہونی، اور کس طرح یعنی سب ہم قیامت کا 30واں سپارہ جب پڑھتے ہیں تو پورا قیامت کا منظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سپارے میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح قیامت برپا جب ہوگی تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا جس کے لیے قرآن نے کہا ہے نا الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں ڈالے رکھا، غافل کر دیا تمہیں کثرت میں، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی۔ تو وہی بات ہے کہ جوان کو بھی نہیں پتہ، لیکن بوڑھے کو تو پھر بہت اندازہ ہونے لگتا ہے، یعنی ایک تو جوان کی موت کا بھی نہیں پتہ کب آ جائے، لیکن اسپیشلی 40 کے بعد جو ہے انسان کا جو مینٹل ہے، جو ذہنی لیول ہے، مینٹل لیول ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں واپسی کے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ شیطان اس کو غافل کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اور عبادت، دین کو سیکھنا، دین کی خدمت کے کام کرنا، اس کے لیے بھی صحت چاہیے۔ عبادت بھی صحت کے ساتھ ہے، اور جو جوانی میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، جو جوانی میں ہمارے پاس جذبہ ہوتا ہے وہ بڑھاپے پہ نہیں رہتا، بڑھاپے میں سارے جذبے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو لیکن ہم کیا ہے کہ ہم اپنی جوانی جو ہے کسی اور سمت بھاگتے بھاگتے گزار دیتے ہیں، اور پھر اپنا جو بڑھاپا ہے، بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر ہم بیماریوں کو روتے گزار دیتے ہیں اور اپنے شکوے شکایتوں پہ گزار دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک سفر ہے، جس سفر نے کسی وقت بھی ختم ہو جانا ہے، اور جس لمحے ختم ہونا ہے اس لمحے کوئی انڈیکیشن ہمارے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہمارا سفر کب ختم ہونا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم 10 سال اور جئیں گے؟ 1 سال، 1 دن بھی زندہ رہنے کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن جس نے نیت کر لی، اپنی اصلاح کی نیت کر لی، جس نے واپسی کے لیے سوچ لیا کہ میں نے جانا ہے اور اپنے گناہوں پہ تائب ہو گیا اور یکسو ہو گیا اللہ کے لیے، اور اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھانے پہ لگ گیا، یا صرف ابھی نیت ہی کر لی، ابھی نیت ہی کی، ابھی کچھ بھی نہیں کیا لیکن بلاوا آ گیا، تو کیا ہے کہ وہ انہی لوگوں میں لکھا جائے گا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو دین کو سیکھنے کا کام، دین کو سکھانے کا کام، دین کو اپنی ذات پہ لاگو کرنے کا کام جو ہے، یہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم سوچیں نا کہ ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، جب یہ بات ہم تک پہنچ گئی تو ہمیں لمحہ بھر کو رک جانا چاہیے، سوچ لینا چاہیے اور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، قرآن سچ ہے، اور جو قرآن کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، اور یہ ٹھکانہ جو ہے، یہ سامان زیست جو ہے، وہ اللہ نے کیا کہہ دیا، مستقر و متاع الی حین، کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ فتلقى آدم، پھر حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، فتاب علیہ، فتابہ، پھر اس نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، کس نے توبہ قبول کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے توبہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا۔ کون توبہ کو قبول کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں شیطان نے بہلایا پھسلایا اور وہ نافرمانی کروا دی، اور وہ جنت سے نکال دیے گئے اور ان سے سب کچھ چھن گیا، وہ نعمت، وہ لباس، وہ آسانیاں، وہ راحتیں، سب کچھ چھن گیا، تو وہ بہت روئے اور اللہ کے آگے رجوع کیا، اور جب بہت رو کے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، وہ الفاظ اللہ نے ان کو سکھائے کہ مجھ سے معافی کیسے مانگنی ہے، وہ معافی کے الفاظ سکھائے۔ بالکل ایسے ہی دیکھیں، جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ چھوٹا سا بچہ
ابھی بالکل وہ ابتدائی یعنی زندگی میں ہوتا ہے، اس کو نئی 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 باتوں کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، تو وہ ماں کے آگے کوئی بہت زیادہ غلط کام کر لیتا ہے، تو وہ پھر مجرم سا بن کے رو کے ماں کو دیکھتا ہے، تو پھر ماں اس کو بتاتی ہے نا کہ بیٹا سوری بولو، اس طرح سے معافی مانگو، تو وہ جو ماں سکھاتی ہے پھر وہ بچہ اس طرح سے کہتا ہے، فرما برداری سے وہ سوری ماں سے کہتا ہے، تو ماں کیا کہتی ہے، ماں جھٹ سے اس کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ تو بالکل یہی انداز تھا اللہ کریم کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پشیمان پایا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پھر وہ کلمات سکھائے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ سورہ آراف کی سورہ آراف جو ہے اس میں ہمیں ان کلمات کا ذکر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم اپنی غلطی پر نادم ہوئے، اور توبہ کا واقعہ جو وہ سورہ آراف میں آتا ہے، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، وہ دونوں نادم ہوئے اپنے رب سے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ربنا ظلمنا، کون سے کلمات سکھائے تھے کہ تم ایسے کہو کہ ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے۔ کیا ہے کہ جب وہ دونوں نادم ہوئے، پہلے تو اللہ ان کو، پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کو سرزش کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اور تمہیں بتایا تھا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ سرزش والی الفاظ کے، پھر اللہ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ تم اس طرح سے کہو کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اور پھر جب انہوں نے اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور رحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ اللہ اپنی رحیمیت جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب رحیم ہے، اور اسی اللہ کی رحیمیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اپنا جو شعر ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے العرق انفعال کے، کہ جب انسان نادم ہو کے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اس کے دل کو جو قرار ملتا ہے، جب ندامت کے آنسو بہتے ہیں، جب پسینہ آتا ہے نا، شرمندگی کا پسینہ جب آتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور دل کے اندر جو اس رحمت کو محسوس کر کے کیفیت بیان ہوتی ہے، اس کیفیت کو علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیفیت ایسی میری ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے جو وہ ندامت کے جو پسینے کے جو ندامت کا جو پسینہ تھا، اس کے قطرے میری رب کی کریمی جو ہے، رب اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے نا، تو اس کریمی نے ان ندامت کے شرمندگی کے جو پسینے کے قطرے تھے ان کو یوں چن لیا کہ جیسے کیا ہے کہ وہ کوئی موتی ہو۔ اللہ کی اس میں کریمی اور اللہ کی رحیمی کو انہوں نے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جب کلمات سکھائے اور ساتھ ہی اللہ نے کیا بتا دیا، ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ میں توبہ کو قبول بھی کرتا ہوں اور کیا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں۔ اب اس سے ہمارے لیے جو ایک پیغام ہے اللہ کا، جو اس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ڈٹنا نہیں چاہیے، اس پر کیا کرنا ہے کہ اس پہ ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس معافی پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے ہماری، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ توبہ جو غلطی جو تھی وہ تو شیطان نے بھی کی تھی، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ شیطان اس غلطی کو کرنے کے بعد نادم نہیں ہوا، وہ اکڑ گیا اور تکبر اس نے کیا، تکبر کیا، اکڑا، اور پھر اس کو رب کا تو پتا تھا نا کہ رب تو قادر مطلق ہے، وہ تو جو بھی چاہے کر سکتا ہے، تو اب اس کو 100% پتا تھا کہ اب میری پکڑ تو ہونی ہے،
وہ رحمت سے مایوس ہو گیا، اور اس کا جو رحمت سے مایوس ہونا ہے یہی اس کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اس کو تو پتا ہے نا کہ میں جنت دوزخ تو اس نے دیکھی ہوئی ہے، اس کو تو پتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میرے رب نے میرا انجام جو کرنا ہے، لیکن اس نے معافی مانگنے کی بجائے مہلت مانگی تاکہ میں اپنی جو سرکشی ہے اس کو وہ مزید اس کے ذریعے بربادی پیدا کر سکے، تباہی پھیلا سکے، تو اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے جو الفاظ ان سے ادا کروائے گئے وہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور پھر وہ الفاظ جو ہیں ہم سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے، اور وہ ہمیں بھی اپنے صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کر لینا چاہیے۔ بلکہ بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، ہم ہر 5 ٹائم اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ یہ 2 دعاؤں کی بزرگ تلقین کرتے ہیں، ایک یہ والی ربنا ظلمنا والی دعا ہمیں ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے، اور دوسری اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ مسنون دعا ہے جو حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر مانگنی سکھائی تھی، کیونکہ ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمتوں میں وسعت چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہم اعنا علی ذکرک، کہ اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، تیرا شکر کروں، ٹھیک ہے، اور تیری اچھی سی عبادت کروں۔ شکر کا کیوں اللہ سے توفیق مانگنی؟ کہ شکر اللہ نے کہا ہے کہ جو میں ان شکر تم لازیدنکم، کہ تم اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں تو ہر وقت اللہ کی رحمتیں بہت چاہیے، اس کی نعمتیں اور چاہیے۔ تو کیا ہے کہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور دوسری یہ والی دعا ربنا ظلمنا۔ تو یہ بزرگ تلقین کرتے ہیں کہ یہ دونوں دعائیں جو ہیں ہمیں اپنی ہر نماز کے بعد جو ہم دعائیں مانگتے ہیں ان میں شامل کر لینی چاہیے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی تصور ملتا ہے کہ غلطی گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کا جو اس کے اوپر جو ہمارا رویہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر ہمارا رویہ ندامت کا ہونا چاہیے، ہمارا توبہ کا رویہ ہونا چاہیے، اور بنی آدم کوئی بھی انسان غلطی سے پاک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، کل بنی آدم خطا وخیر الخاطئین التوابون، کہ جو حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، وخیر الخاطئین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ تو اچھا، اب اس سے ایک ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہم غلطیوں سے مبرہ نہ سمجھیں۔ ہمارا دل کہتا ہے، اگر ہم ماں ہیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا بچہ خطاؤں سے پاک ہو، وہ کوئی گناہ کرے ہی نہ، اور ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو غلطیوں سے پاک بنانے کے لیے ایسا رویہ اپنا لیتے ہیں کہ وہ بیچارہ پھر جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود بھی اپنی غلطیوں کو ماننا، تسلیم کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ یہی اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ایک بالی مجرم بننا سکھاتا ہے۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو کس کی توبہ؟ مومن کی توبہ ہی قبول کرے گا نا۔ تو مومن سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی، اس لیے بحیثیت ماں میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہمارے بچے سے بھی غلطیاں ہوں گی اور خطائیں ہوں گی، اور ہم نے اس کو سکھانا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مان لو اپنی غلطی کو۔ وہ کب مانے گا؟ جب ہمارا رویہ پازیٹیو ہوگا۔ اگر ہم بہت سختی کریں گے بچے پر تو پھر بچہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، وہ سیکھ جائے گا ہم سے غلطیوں کو چھپانا، اور اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھپائے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو پھر خدا نخواستہ ہمیں اپنی اس عادت کا کوئی بڑا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب تک بچہ ماں کے آگے اپنی غلطی کوتاہی کا اعتراف کرتا رہتا ہے، ماں بہت کمفرٹیبل ہوتی ہے، ماں کھلے دل سے، ٹھنڈے دل سے اگر سن کے اس کو سمجھاتی ہے تو بہت ساری اگلی جو خطائیں ہیں، اگلی جو پریشانیاں ہیں اس سے
بچ سکتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ضمناً بات آ گئی کیونکہ ہم قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اور سیکھنا کیا ہے کہ اس سے جو قانون ہماری زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ہماری سلطنت تو یہی ہے نا، ہماری خلافت، ہماری رعیت تو یہی ہے نا، ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے ہیں. تو ہم اس لحاظ سے جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ بھی ہم ساتھ کے ساتھ اس میں سیکھیں گے. اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور اللہ کہتا ہے نا کہ میں انسان کی جو خطائیں ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، ان کو حسنات میں بدل دیتا ہوں، کہ اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. اگر ڈھیر گناہ ہے اور وہ بندہ نادم ہو کے رو کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ اس کے معاف ہوا ہے، وہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں بدلتا ہوں ان کو. تو اللہ جب انسان دیکھیں انسان پلٹتا ہے نا، جب ہم پلٹتے ہیں خطا کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً پلٹتے ہیں، تو اللہ جو ہماری گناہ پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ ہم پہ ناراض ہوتا ہے، تو ہماری توبہ پر اللہ بھی پلٹتا ہے. اللہ بھی اپنا پلٹ کے کیا کرتا ہے، اپنی رحیمیت کی صفت جو ہے اللہ کی جوش میں آ جاتی ہے. تو اللہ کہتا ہے نا کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت پر بھاری ہے. اور جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر مایوسی نہیں آتی، پھر انسان جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بڑا سکون میں آ جاتا ہے. اس سے اگلی جو ہے 38 نمبر آیت کو ہم دیکھیں گے. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا ہم نے کہا، نَهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعہ سب، فَإِمَّا پس جب، یَأْتِيَنَّکُم پہنچے، کم تم تک، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تابع پس جو تابعہ جس نے اتباع کیا، جس نے مان لی ہدایہ میری ہدایت، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم اس پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو پیچھے اللہ نے کیا کہا تھا کہ تم چلے جاؤ زمین پر اور ایک مدت تک تم نے رہنا ہے، کہ اللہ نے وہاں پر واضح کر دیا کہ یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، یہ نہیں ہے کہ تم ادھر جی ہی لگا لو، یہاں جو بھی ہے یہ دارالامتحان ہے، یہاں تم نے ایک مدت تک رہنا ہے، پھر تم نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے. اور جب اس دنیا میں رہنا ہے تو پھر اللہ کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ایسے ہی تھوڑا چھوڑے گا، پھر اللہ کیا کرے گا کہ اپنے بندے کے پاس کوئی ہدایت بھیجے گا. وہ ہدایت کس کے ذریعے آئے گی؟ وہ رسولوں کے ذریعے، وہ پیغمبروں کے ذریعے ہدایت آئے گی. اور اللہ کہتا ہے کہ جب میرا کوئی رسول، میرا کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی بات مان دینی ہے. اور ماننے کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت جو پہنچے اس انسان تک پہنچ جائے اور وہ اس کو مان لے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا. اب دیکھیں انسان جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی اس دنیا میں جب انسان کو سمجھ آتی ہے، وہ اس دنیا میں رہتا ہے، تو اس کا شعور جو ہے بہت جلدی اس کا جو شعور ہے اس کو سمجھا دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کے لیے اس دنیا میں کون کون سے خطرے ہیں. سب سے بڑا خطرہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بھوک کا خوف ہوتا ہے، افلاس کا خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا کھانا پینا مجھ سے چھن جائے، کہ میرا رزق جو ہے وہ ختم ہو جائے تو میں کہاں سے لوں گا. یہ بہت بڑا خوف ہے، غربت کا خوف، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف، بہت خوف. اور اسی خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ مال کی اس کو ہوس اور بڑھ جاتی ہے، اور جتنا بھی وہ مال اکٹھا کر لے، جتنا بھی وہ مال اکٹھا کر لے، اگر اس کو اللہ پر یقین ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں ہے، کہاں چھپائے گا، کہاں لے جائے گا. اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے پاس مال نہیں رہ سکتا. اور اس کو یہ بھی پتہ ہے جب انسان مال کو جمع کرتا ہے نا تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، وہ اس کو سینت کے رکھتا ہے، وہ اس کو گنتا ہے، اس کو اپنی، یعنی یہ پھر انسان کی جو بخیلی ہے یہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان اس مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا. سب سے پہلا حق تو انسان کا اپنی جان پر ہے نا. ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی تو ابتدا میں پڑھا تھا نا، نیک لوگوں کی نشانی پڑھی تھی نا کہ وہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
تو پہلا کانسیپٹ جو ہے ایک مسلمان کا، یہ کلیئر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ یہ جو بھی تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، مال دیا گیا ہے، رزق دیا گیا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ جب یہ انسان کو یقین ہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ جب چاہے واپس لینے پر قادر ہے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ مال، یہ رزق اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اور یہ میرا کمال ہے، تو پھر اس کو ٹینشن لگ جاتی ہے، اس کو خوف لگ جاتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے، میری یہ تو میرا مال ہے، تصرف چاہتا ہے وہ اپنے مال پہ۔ تو انسان مال پہ کیسے، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جو تھا ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے مال کو قابو نہیں کر سکا۔ اب پرانی مورتیاں ملتی ہیں نا، بہت ساری پرانی ایسی لاشیں ملی ہیں کھدائی کے دوران، ان کی تصویریں بھی ہم تک پہنچی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، کہ وہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ جب مرے تو اپنے ڈھیروں ڈھیر زیور پہن کے مرے، یعنی جو انہوں نے سونا جوہرات پہنتے ہوں گے وہ انہوں نے وصیتیں کی ہوں گی نا کہ ہم ان کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے، تو وہ ہیرے جواہرات سے لدی ہوئی لاشیں، ہڈیوں کے اوپر ہیرے وہ ملے، تو وہ ان کی کس کام آئے؟ کسی کام نہیں ہے۔ کیا ان کے گوشت کو جلنے سڑنے سے بچا سکے؟ وہ تو ہڈیوں کے اوپر لگے ہوئے ہیرے جواہرات اور سونے ملے ہیں نا۔ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں، ایسی لاشیں مل جائیں گی جو ادھر مڈل ایسٹ میں، مصر میں کھدائی کے درمیان ملی ہے۔ تو مال کسی کے کام نہیں آتا، یہ کسی کا ہے ہی نہیں، اور جب یہ کسی کا نہیں ہے تو پھر اس کا خوف کیسا؟ سب سے پہلا بھوک کا خوف ہے، وہ کیسے خوف کم ہوتا ہے؟ وہ اس وقت خوف ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دل سے نکال دیتا ہے خوف، جب یہ یقین کامل ہو جائے کہ یہ رزق جو ہے میرے رب کی طرف سے ہے، میرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے اور مجھے مل کے رہنا ہے۔ جب یہ یقین کامل ہو کہ میرا نصیب کا رزق کوئی نہیں چھین سکتا، پھر خوف نکل جاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ پھر غم بھی نکل جاتا ہے، بیماریوں کا غم۔ ہم دیکھتے ہیں نا جب کرونا آیا تھا تو کتنا خوف تھا اور لوگ خوف سے ہی مر رہے تھے، لیکن جس کے دل میں ایمان تھا، یقین تھا، اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ تو خوف ایک عذاب کی قسم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب تم میری ہدایت کی پیروی کرو گے تو پھر کیا کہ پھر تم سے اللہ یہ خوف اور یہ جو غم ہے اللہ یہ تمہیں نہیں آنے دے گا۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم اسی چیز کا ہے نا کہ کچھ ہم سے چھین جائے گا، یا پھر موت کا غم۔ تو جو اگر اپنے پیارے کی موت کا غم ہے تو ہمیں بھی پتہ ہے وہ چلا گیا، ہم نے بھی پیچھے اس کے پاس جانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین کامل ہو جائے تو کوئی غم نہیں رہتا۔ اور اللہ نے بنی آدم کو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ جب میری ہدایت تم تک پہنچے تو اس کی پیروی کر لینا، اور جو پیروی نہیں کرے گا پھر وہ کس میں رہے گا؟ وہ خوف میں بھی رہے گا، وہ غم میں بھی رہے گا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری انگزائٹی، ہماری ٹینشن جو ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب بھروسہ کامل ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر خوف اور غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے جی والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جو اصحاب النار، آگ میں رہیں گے، اصحاب نار یعنی دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے، میرا میسج تم تک پہنچے گا تو تم قبول کر لینا، جب تم قبول کرو گے تو تم بے خوف ہو جاؤ گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے، جو پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان کو وہ کیا کریں گے؟ وہ پیغمبر کی جو باتیں ہیں، جو آیات پڑھ کے ان کو سنائیں گے، اس کو جھٹلائیں گے، تو پھر اللہ ان کو کیا وعید دے رہے ہیں؟ اللہ ان کو دوزخ کی وعید دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو کہ
انعمتا میں نے نعمت کی، میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرا وعدہ، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت جو ہے یہ 40 نمبر آیت ہے، یہ 40 نمبر آیت جو ہے اس سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، 5واں رکوع جو ہے وہ اس آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس رکوع کا جو ٹاپک ہے ہم دیکھتے ہیں، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ دعوت ہے، اور یہاں پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کے جو 12 بیٹوں کی جو نسل تھی پوری کی پوری، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ اس قوم کے لیے یہ لقب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، یہ اس قوم کا لقب تھا، اور وہ قوم کون تھی؟ وہ قوم حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھی، تو ان کے لیے لفظ جو ہے قرآن نے استعمال کیا ہے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت جو ہے دعوت میں ان کو کیا کہنا چاہیے، ترغیب دلائی جاتی ہے۔ دعوت کا انداز ترغیب دلانے کا ہی ہوتا ہے نا، کہ تم ایسا کرو تو میں ایسا کروں گا، تم میری فرما برداری کرو تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمتیں جو ہیں وہ نچھاور کروں گا۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ بڑی اللہ کی لاڈلی قوم تھی۔ ہم بنی اسرائیل کو یہ بالکل ان شروع میں جو ہے بنی اسرائیل کا ہمیں قصے سنائے گئے ہیں، جب ہم نے قرآن پاک کا تعارف پڑھا تھا سورہ بقرہ شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کا بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے قصے ہمیں کیوں سنائے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم سے پہلے جو دنیا کا اقتدار تھا وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، اور جب بنی اسرائیل نے اس اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو اقتدار ان سے چھین لیا گیا، اور ان کو اللہ نے بڑا عروج بھی دیا، اور اتنا عروج تھا ان کے پاس، اور پھر کیا ہے کہ پھر جب ان کے عروج کے دن تھے ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی تھیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں آسمانوں سے ان کے لیے بنا بنایا کھانا آ رہا ہے، من و سلوہ ان کے لیے آسمانوں سے اتایا جا رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بس تم کھاؤ پیو اور میری عبادت کرو، اور بے شبہ نعمتیں ان کو اللہ نے دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان نعمتوں کی ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کی، وہ شہوت پرستی میں لگ گئے، وہ دنیا پرستی میں لگ گئے، اور پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کیا، پیغمبروں کو انہوں نے ستایا، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا غضب آیا۔ ان کے جب ہم بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر 4 ادوار گزرے ہیں، 2 دفعہ عروج ملا ان کو، اور 2 دفعہ زوال ملا۔ اب جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا، عروج کا دور گزر چکا تھا، زوال کا دور ایسے تھا کہ جو ان کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ان کو اتنے اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی دیے جو بادشاہ بھی تھے، جیسے حضرت سلیمان کی ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی بادشاہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور وہ ان کے پروفٹ بھی تھے، یعنی نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہیں، اور ہر طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو یہودی ہیں وہ اپنے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، یہودی پریچ نہیں کرتے، جیسے مسلمان جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں نا، اور تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو بھی چاہے اسلام کو قبول کر لے، لیکن یہودی جو ہے وہ نسلاً یہودی ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اعلیٰ نسل کے ہیں، ہماری نسل نے تو من و سلوہ کھایا ہے، آسمانوں کا کھانا کھایا ہے، اس لیے ہم بڑے اعلیٰ نسل کے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ذہانت کتنی زیادہ ہے، اور ان کے پاس جو ان کی جو کتاب ہے، جو ان کے پاس پروفیسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہودیوں کی ہم اس وقت چونکہ ہمارا اتنا ٹاپک ڈیٹیل سے ہم یہودیوں کا ڈسکس نہیں کریں گے، بس ہم یہ جو بات میں بیان کروں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان آیات کی ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آئے گی جب یہ نازل ہوئی تھی تو ان آیات کا مخاطب کون تھا، اور ان مخاطب کس کنڈیشن میں تھا، یہ میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ان آیات میں مخاطب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ جو جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، جوز، یہ وہ قوم تھی، اور یہ قوم اس وقت زوال کی پستیوں میں تھی، ان کی جو بادشاہتیں تھیں ان سے چھن چکی تھی، ان کی سرزمین ان سے چھن چکی تھی، اور انہوں نے جو ٹیمپل بنائے تھے اور جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا وہ سب ڈھا دیا گیا تھا، رومیوں نے ان کو یعنی شکست دے کے وہ ان جگہوں سے نکالا، اور ان کی جو
جو ٹیمپل تھے وہ انہوں نے سارے کے سارے مسمار کیے، اور اس وقت یہ مختلف جگہوں پہ قبیلوں کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور مدینہ شریف جو ہے ہم دیکھتے ہیں ادھر یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، یہودیوں کی یہاں پر بستیاں تھیں۔ آج بھی اگر کوئی آپ جا کر دیکھیں تو خیبر کی بستی اور اس کے ارد گرد جو بستیاں ہیں ان کے اثرات ہمیں آج بھی ملتے ہیں، یہ سارے قدیمہ ان بستیوں کے موجود ہیں آج بھی۔ تو یہ وہاں پر ایسے ہی زندگی گزار رہے تھے، کوئی جیسے بڑی بادشاہی کوئی نہیں تھی ان کے پاس، جیسے اس دور میں بڑی بڑی بادشاہیاں کن کے پاس تھیں، یہ ہم دیکھتے ہیں ایران بہت بڑا بادشاہ تھا اس وقت، اور رومن جو تھے ان کی بڑی حکمرانی تھی دنیا پہ، تو یہ ان کی کوئی بڑی سلطنت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل میں جو تھا وہ رہ رہے تھے، اور بستی کی زندگی تھی ان کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہا ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ تو ان آیتوں کی بہت اچھی سمجھ جو ہے سمجھنے، ان آیتوں کو اچھا سا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ ایسے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو پستیوں میں، ذلت کی بستیوں میں ہیں، ان کے پاس کوئی بڑی سلطنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ گمنام سی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں جو ان سے چھن چکی ہیں۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمارا بھی اس وقت یہی حال ہے، کیسے کہ آج ہم سے بھی جو اتنی بڑی بڑی ہم کو نعمتیں کی گئی ہیں، 10 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جو ہے سیدنا عمر نے، حضرت سیدنا عمر کا 10 سال کا دور تھا نا، تو آدھی دنیا سے زیادہ انہوں نے فتح کر لی تھی، اور مسلمانوں کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں ملتا تھا، یعنی مسلمانوں نے بہت ترقی دیکھی ہے، بہت عروج دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اندلس کا دیکھتے ہیں کہ وہ دور جب مسلمان تعلیم و تحقیق میں بہت آگے تھے، اور یعنی مسلمان مال و دولت میں بھی بہت اوپر گئے ہیں، تعلیم میں بھی بہت اوپر گئے ہیں، یورپ سے جو ہیں لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، اور ہم کرتبہ کی ہسٹری پڑھیں، اندلس کی ہسٹری پڑھیں، تو خلفۂ راشدین کے بعد ہم جو مختلف دور اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ترقی کا، مسلمانوں کی ترقی کے بہت سارے ادوار نظر آتے ہیں، جس میں یہ اسپیشلی یہ جو علمی ترقی کا جو دور ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر مسلمان اپنی جو اللہ نے ان کو اتنی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں دی، ان نعمتوں کو پا کر مسلمان جو ہیں وہ بھی تعیش میں پڑ گئے، نعمتوں کی ناشکری میں پڑ گئے، اور اللہ کے احکامات کو بھول گئے، دنیا پرستی میں لگ گئے اور شہوت پرستی میں لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ پتھر کے الہ بنا لو گے، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لو گے اور اسی کی پوجا کرو گے۔ تو آج کیا ہے کہ بحیثیت قوم بھی اور انڈیویجولی بھی ہم سب پستیوں کا شکار ہیں، یعنی ایک انڈیویجول فرد جو ہے وہ بھی اپنے نفس پرستی میں لگا ہوا ہے، اور بحیثیت قوم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں، اور جب یہودیوں کا یہ حال تھا جو آج ہمارا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اوفو بعہدی، تم پورا کرو تم میرا عہد، میرا وعدہ، یعنی جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تم اس کو پورا کرو۔ تو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی۔ کون سی نعمت تھی؟ کہ اللہ نے ان کو بہت عروج دیا تھا، بہت بڑی سلطنت اور مال و اسباب اور آسانیاں، راحتیں، کھانے، سب کچھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ کون سا وعدہ پورا کرو؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا نا کہ یہ ابھی بھی توریت کی جو کتاب ہے اس میں ابھی بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے بعد ایک نبی بھیجوں گا کہ جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں یہودیوں کے پاس موجود تھی، ایون کہ یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ جب میں جو پیغمبر بھیجوں گا وہ اپنی قوم سے ستایا جائے گا، اور پھر اس کی قوم اس کو وہاں سے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے جس بستی میں جائے گا اس بستی کی نشانیاں پوری کی پوری بتائی گئی تھی،
جو مدینہ شریف کی نشانیاں ہیں نا یہ ساری یہودیوں کے پاس موجود تھیں کہ وہاں پر کھجوروں کے جھنڈ ہوں گے اور اس طرح کی بستی ہوگی. تو انہوں نے مدینہ شریف کو پہچان لیا اور پھر وہ جب پستی میں تھے تو انہوں نے جب مدینہ شریف کو پہچانا کہ وہ جو آخری نبی آئے گا جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کی انہیں اطاعت کرنی تھی، انہوں نے اس سرزمین کو پہچانا اور پھر وہ آ کر یہاں پر آباد ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کے ارد گرد بہت زیادہ یہودی قبائل آباد تھے، اور جب اگر ہم مدینہ سے آگے خیبر اور خیبر سے آگے جو سڑک جاتی ہے جہاں پر یہ ان کا ہم دیکھتے ہیں جو اب انہوں نے زیارتوں کے لیے کھول دیا، اولا شہر ہے، وہاں بھی ساری بستیاں یہودیوں کی جن کی آج بھی آثار قدیمہ انہوں نے پریزرو کیا تھا. لوگ ابھی بھی ان کو دیکھ کے آتے ہیں، وزٹر جاتے ہیں ان کو دیکھنے. وہ سارا علاقہ جو ہے وہ یہودیوں کا خوشحال متمول علاقہ تھا. وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، اور کس لیے؟ انتظار میں تھے، کیونکہ ان کے پاس پوری پروفیسز موجود تھی. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ کا ظہور ہوتا ہے اور ساری نشانیاں یہ پہچان گئے، لیکن کیا ہے کہ ان میں سے تھوڑے تھے جو ایمان لائے. تو ان کے جو دلوں کا چور تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تم نے نبی بھیجوں گا، میں نے بھیج دیا، اب تم اس کو پہچانو، تم اپنے وعدے کو پورا کرو. جب تم اس کو پہچان کے اس کا ساتھ دو گے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، کہ یعنی تم پہ اپنی نعمتوں کی بارشیں کروں گا. وآمنوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقا لما، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معکم، جو کہ تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ اول کافرین، پہلے کافر اس کے، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو، ثمنن، قیمت، قلیلہ، تھوڑی، کہ میری جو آیتیں ہیں اس کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو. وإیایا فاتقون، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. اب کیا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اصل علم جو تھا نا یہودیوں کا اپنی توریت کا، وہ ان کے علماء کے پاس تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عوام کو وہ علم نہیں دیتے تھے، چھپاتے تھے. اب انہوں نے پہچان لیا، وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کو چھپاؤ نہ. اور غلط بات کہنے پر، یعنی جیسے آج دیکھیں نا، آج ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ پیسے دو اور جو بھی فتویٰ لے لو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم چھپاؤ نہ باتوں کو، اور ان آیتوں کو بدلنے پر لوگوں سے قیمتیں نہ وصول کرو، اپنے ذاتی مفادات کے لیے پیسے لے کر میرا کلام نہ بدلو تم. ٹھیک ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی ہمیں مسلمانوں میں بھی نظر آتا ہے نا، جس کے بارے میں وہ کہا گیا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو کیا ہے کہ یہی حرکتیں ساری کی ساری یہودیوں میں بھی تھی، کہ وہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں تنبیہ کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو اور تم مجھی سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق، اور نہ تلبسو، تم ملاؤ، حق کا، سچ کو، حق کو، بالباطل، باطل سے، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق کا، سچ بات کو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. اب یہودیوں کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو تم سب جانتے ہو کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن تم اس بات کو چھپا رہے ہو اور تم اس کو مکس کر رہے ہو، یعنی حق اور باطل کو تم مکس کر رہے ہو اور تم اس کو چھپانا چاہ رہے ہو، تاکہ عوام جو ہے وہ تمہارے ہی ماتحت رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے. تو ان کو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو. کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ ان کی علماء جو تھے ان کا یہ تھا کہ وہ پیسے لے کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، حکمرانوں کے مفاد کے لیے، اپنی جو تورات تھی اس کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے. تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تم نبی کو پہچان چکے ہو، تم ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی امت کو مخاطب ہو کے یہ کہا تھا کہ جو برائی بنی اسرائیل میں ہے، وہ برائی، وہ تمام برائیاں جو ہیں جو تم سے اگلوں میں تھی وہ تم میں بھی ہوں گی. یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص جو ہے، اس کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی تھی نا، کہ اگر ایک شخص
کسی گوہ میں جائے گا تو میری امت کا بھی ایسا ہی کرے گا، اور اگر کوئی بدبخت حدیث کا مفہوم بیان کرے ہیں، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت شخص جو ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرے گا تو میری امت میں بھی کوئی بدبخت ایسا کر گزرے گا۔ تو ان کی جتنی ان کے اندر اخلاقی برائیاں موجود تھیں، وہ ان کی وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی دی کہ ایسا نہ ہو، اور ایسا ہوگا اس لیے ڈرایا کہ تم ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے کہ جن برائیوں کی طرف قرآن جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، حق بات کو چھپانا، کیونکہ ان کے عالموں کے پاس تھا دین، اور آج ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارا مزاج بھی یہی بن گیا تھا کہ ہم خود جو ہے قرآن کے اوپر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بجائے ادھر ادھر سے مسئلے پوچھنے جاتے تھے۔ اب تو الحمدللہ بہت شعور آ گیا، لیکن پہلے اتنا شعور نہیں تھا، تو سادہ لوگ تھے، اور ادھر ادھر مسئلے جب پوچھنے جاتے تھے تو جو بھی کوئی علماء جو تھے ان میں سے، یعنی سب کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگوں کا وجود تھا، کیونکہ برائی تو ہمیشہ سے رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ ہماری امت کو، ہماری قوم کو اس برائی سے بچا کر رکھے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کے ساتھ جو ہے ہم آج کا اپنا بیان جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔